شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سب سے پہلے سچی توبہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے رب کے در پہ آئیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. صغیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز تک وہ کفارہ بن جاتا ہے. جمعہ پڑھا تو اگلے جمعہ 2 جمعے ادا کر لیے، درمیان کے گناہ صغیرہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. سچے دل سے اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف لوٹئے، اللہ کے در پہ آئیے، اللہ کے ہاں سوالی بنیے اور اللہ سے معافی مانگیے. اگر رمضان کے آنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی ویسی کی ویسی رہے، رمضان آئے گزر جائے، میں پہلے بھی بے نماز، رمضان میں بھی بے نماز، رمضان کے بعد بھی بے نماز، تو پھر میں نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی لگن، اس کا شوق اپنے دل میں پیدا کیجئے. سب سے بڑا عمل رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا عمل ہے. روزے دار کے لیے مالک فرماتا ہے روزہ میرے لیے پیاس برداشت کر رہا ہے، میرے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، میرے لیے خواہشات سے دور ہو رہا ہے، اس کا اجر بھی اس کو میں عطا کروں گا. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک تو افطاری کے وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، اور ایک قیامت کے دن جب وہ اللہ کی ملاقات میں اٹھایا جائے گا، جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی. یہ روزہ نیکیوں کی صورت میں اس کے پلڑے میں ہوگا. روزے دار کے لیے جنت کا خاص ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوگا، اور جب روزے دار داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا. روزے دار کی شان کا کیا کہنا کہ اس کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے معدہ خالی رہنے کی وجہ سے. اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مبارک ہو روزہ رکھنے والے مسلمان بھائی کو، اہل ایمان میں سے، اہل توحید میں سے اس بھائی کو مبارک ہو جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، کہ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے. روزہ کیا ہے؟ پانی حلال ہے نا، کھانا حلال ہے، آپ رک گئے ہو، کیوں؟ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے. جب اللہ حلال کام سے منع کرے تو مسلمان رک جاتا ہے، تو جب اللہ حرام کام سے منع کرے اس سے رکنا چاہیے یا نہیں؟ یاد کر لیجئے اگر روزے دار صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھے اور اللہ کے حرام کردہ امور سے باز نہ آئے تو برباد ہے یہ مسلمان بھی. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، جملہ سنیے کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو شخص جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، جھوٹی بات پہ عمل کرنے سے باز نہ آئے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، وقت گزاری کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے نہیں رکتا، تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے. جب روزہ رکھو تو بے حیائی کا کلام نہ کرو، گناہ کے اعمال نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی گالی دے، انسان روزے دار ہے، کسی سے منہ ماری ہو گئی، غصہ آ گیا، جھگڑا ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، لیکن سامنے والا آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو جواب میں کہو
میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، تو نے جو بولنا ہے بول لے، تیرے جملوں کو، کڑوے کسیلوں کو میں سن کے برداشت کروں گا، لیکن میں اپنی زبان سے گالی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے اور آپ روزے سے ہیں تو جواب میں لڑنا نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ اپنے آپ میں صبر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے کہ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جواب میں کہنا ہے میں روزے دار ہوں۔ روزہ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان سمیت تمام اعضاء کا روزہ ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، صرف بھوک پیاس کے برداشت کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہر انسانی جسم کے حصے کا روزہ ہے۔ اس کو جس عمل سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے رک جانا ہی روزہ ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے پیارے بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی راتوں کو رکوع اور سجدے میں گزارتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں بھی ان شامل فرما دے جن کی راتیں اللہ کے لیے رکوع کرتے ہوئے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابی آتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثرت سجود سے میری مدد کر، نفل زیادہ پڑھ، اور رات کی نماز یہ وہ عظیم عمل ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، سلام علیکم کہنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا، یہ وہ پیارے اعمال ہے جو یہ اعمال ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کبھی نہ چھوڑتے، کبھی ترک نہ کرتے، بیماری کی حالت میں بھی نہ چھوڑتے، تھکاوٹ کی حالت میں بھی نہ چھوڑتے۔ اگر آپ میں قیام کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لمبے قیام سے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہے، اگلے پچھلے پاک ہیں، پھر اتنی محنت؟ لوگوں جو جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ سیدہ کائنات فرما رہی ہے قدم سوج رہے ہیں، میں پوچھ رہی ہوں اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ جواب میں فرماتے ہیں عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو پیارے حبیب شکرانے کے طور پہ سب کچھ کر رہے، میری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں گناہوں کے۔ کیا ہمیں بھی کبھی یہ خیال آیا کہ اپنے گناہوں کو میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے، تسلیم کر کے، شرمندہ ہو کے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اللہ سے درخواست کروں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ رمضان کے اس مبارک مہینے میں صدقہ کرنا، مال اللہ کے لیے خرچ کرنا وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم عمل ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، لیکن آپ کی رمضان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ تیز رمضان کے اندر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام پہ تقسیم کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، ان کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر مال دینا۔ پیارے حبیب عام دنوں میں بھی سخی اور جواد تھے، لیکن رمضان کے اندر تو تیز اندھیری سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ترمذی میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔
ہر عمل کا اللہ رمضان میں ثواب بڑھا دیتا ہے، تو جب مال بھی اللہ کے نام پہ رمضان میں نکالا جائے گا تو اللہ اس کا اجر بھی، یہاں یہ نہ سمجھیے کہ یہ صدقے کا حکم تو صرف بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے مالداروں کو ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ آپ کے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ آپ جتنا مال دو گے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کے نزدیک وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں خلوص ہوا وہ تھوڑا آپ کو بڑے بڑے تاجروں کے پیسوں سے زیادہ اجر دلوا سکتا ہے۔ اور اگر غریب، فقیر، مسکین، محتاج رشتہ دار ہو تو اس کو کھانا کھلانے میں آپ کو 2 اجر ملیں گے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور کھانا کھلانے کا بھی اجر ملے گا۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے، اہل ایمان کی کیفیت بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، کس نیت سے کھلاتے ہیں، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں نہ تو شکریہ کے لیے، نہ واہ واہ اور بلے بلے کے لیے، نہ مشہوری کے لیے، نہ لوگوں میں چرچے کے لیے، ہم تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے۔ سلف صالحین کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، روتے، اللہ کو یاد کرتے، خشوع سے قرآن پڑھتے۔ رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ باقی ساری کتابوں کو چھوڑ دیجئے، باقی تمام اخبارات کو چھوڑ دیجئے، انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں سے خیر بات کہہ دیجئے، اپنا پورا وقت جو وقت آپ کو میسر ہو وہ قرآن حکیم کی تلاوت میں گزاریے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں۔ سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے، فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن حکیم کتنے دنوں کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہوں، دن کا کتنا وقت میں نے قرآن کے لیے خاص کیا ہوا ہے کہ اس وقت میں کچھ نہیں پڑھوں گا، صرف قرآن پڑھوں گا۔ الا من رحم ربی، ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ایک رمضان گزر جاتا ہے، اگلے رمضان تک وہ قرآن نہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، پورا سال اس کی چھٹی کے دن گزرتے ہیں، اور سلف صالح 3 دن، 7 دن، 10 دن، 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر قرآن حکیم کو پورا کر لیا کرتے۔ سلف صالحین قرآن حکیم کو توجہ سے پڑھتے تھے، بے توجہ سے نہیں، یہ نہیں کہ وہ عربی عبارت پڑھ لی اور سمجھا نہیں۔ ہماری اکثریت کی کیفیت یہی ہے کہ ہمیں عربی عبارت پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، وہ بھی رمضان میں سال میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مفہوم کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، اس قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، جس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ دنیا اور آخرت میں عزت پا گئے، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ نسخہ تو موجود ہے جو ابوبکر کے ہاتھ میں تھا، قرآن حکیم تو موجود ہے جو فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھا، جو عثمان غنی کے ہاتھ میں تھا، جو سیدنا علی کے ہاتھ میں تھا، جو سیدنا حسن کے ہاتھ میں، سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اس قرآن کو تھاما، دنیا پہ غالب ہوئے۔ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ کر اغیار کی کتابوں کو سینے سے لگایا، ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ وہ عزت پا گئے، ہم ذلیل ہو گئے۔ لیکن عزت کی کنجی ابھی بھی ہے، پڑھیے اس کو اللہ کے لیے۔ اگر اب بھی ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کی زبان میں قرآن حکیم کی تفسیر کے ترجمے ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ قرآن حکیم کتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کا سننا کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کہا رضی اللہ عنہ وارضاہ، مجھے قرآن سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ 1 مرتبہ پڑھو گے، اللہ کی 10 رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب، یہ تو آپ میں نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہا ابن مسعود، مجھے قرآن سناؤ، میرا جی چاہتا ہے میں کسی غیر سے قرآن سنوں۔ کہا میں نے قرآن حکیم میں سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں
اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک شہید ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان کے اوپر گواہ لے کر آئیں گے. تو آپ نے فرمایا بس کرو ابن مسعود بس کرو. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نگاہوں کو اٹھایا پیارے حبیب علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہ رہے. بہقی میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, تو اصحاب صفہ رونے لگے. ان کا رونا سن کر رسول اللہ رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب رونے لگے. تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہا دے, اللہ اس میں جہنم کو حرام کر دیتا ہے. ہم روتے ہیں مال کی فکر میں, ہم روتے ہیں بیوی بچوں کی فکر میں, دنیا کے مسائل میں. کبھی تنہائی میں میں نے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کو یاد کرنے سے میری آنکھوں پہ سے آنسو بہے ہو. جو آگ اللہ کے راہ میں پہرا دیتی ہے مسلمان سرحدوں کا کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو کر, اور جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے, دونوں آنکھوں پہ اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے. مسجد میں فجر کے بعد سے طلوع شمس تک بیٹھیے. صحیح مسلم میں پیارے حبیب کا فرمان آپ کا عمل موجود ہے. جب فجر پڑھ لیتے اپنی جگہ نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا اور آپ پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے. اور پھر آپ کا فرمان کیا ہے جب انسان نماز پڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھے 2 رکعت نماز ادا کرے سورج نکلنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے پورے کا پورے کا پورے کا. رمضان میں اعتکاف کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے. صحیح بخاری میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے اور جو آپ کی وفات سے پہلا رمضان تھا اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. رمضان میں عمرہ کرنا بڑا عظیم عمل ہے. صحیح بخاری میں پیارے حبیب کا فرمان ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا اس نے رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر شب قدر ہے, اس کی تلاش کیجئے. تاک راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 29ویں 27ویں ان راتوں میں تلاش کریں. ایک رات کی اللہ کی عبادت ایک رات میں 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں قیام کر لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر ایمان اور احتساب ہو. کثرت سے ذکر و اذکار کیجئے اور تمام باتوں کا نچوڑ اپنی نیت کو خالص کیجئے. اللہ کی رضا کو سامنے رکھیے. اگر اخلاص ہوا تو یہ اعمال انشاءاللہ آپ کے اور میرے گناہوں کے کفارہ بن جائیں گے. اگر ریاکاری ہوئی تو برباد ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس مبارک مہینے کو, اس کے خیر کو, اس کے فضل کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.